بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ کرامات کے واقعات شیئر کروں گی۔ ایک مرتبہ ایک عورت جس حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اس نے اپنی اولاد نہ ہونے کا ذکر کیا اور کہا کہ میرا شوہر بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور ساس بھی ساتھ رکھنے کو راضی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا کیجئے میرے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھایا اور اس کے لیے دعا کرنے شروع کر دی۔ اتنے میں ہی دعا کر رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اس عورت کے لیے دعا نہ کریں کیونکہ اس کے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اس کی نصیب میں اولاد نہیں ہے؟ پھر دوبارہ اپنے رب سے متوجہ ہوئے، کہنے لگے اے اللہ، یہ اب عورت یہاں تک آ گئی ہے، تیرے ولی کے در تک، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیلانی کے در تک آ گئی ہے، دعا بھی کروا لی ہے اور اس سب باتوں کا تجھے علم تھا، تجھے معلوم تھا کہ وہ میرے پاس میرے در پر آئے گی اور مجھ سے دعا کرنے کو کہے گی اور میں کروں گا بھی۔ اب یہ یہاں سے جا کر لوگوں کو یہ بس یہی کہے گی کہ میں غوث اعظم کے در تک ہو کر آ گئی، پھر بھی میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اس نے فرمایا کہ بتاؤ، اس بی بی سے پوچھو کتنے بیٹے چاہیے؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے در تک آ گئی ہے تو 7 بیٹے تو عطا فرما ہی دے۔ اس کے بعد اس عورت کو بیٹے عطا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک شخص حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد جو فوت ہو چکے ہیں ان کو میں نے رات خواب میں دیکھا ہے، وہ عذاب میں ہے، ان کو عذاب میں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نرمی کرے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والد کبھی میرے پاس آئے ہیں؟ تو اس لڑکے نے، شخص نے جواب دیا ہاں جی، میرے والد آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ ایک حدیث ہے ہمارے پر نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم ہے، کہ جو شخص بھی ولیوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بدبخت بھی ہوتا ہے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ تو بس یہ پوچھنا تھا کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے مصلی بچھا لیا اور دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ، تیرے نبی کا ہی فرمان ہے کہ کوئی بھی جب اللہ کے ولیوں کے مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ بدبخت بھی ہوتا ہے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، تو یا اللہ اس کی قسمت پہ بھی رحم کر، اس پہ بھی رحم کر، اس سے عذاب ہٹا لے۔ یہ دعا کروا کے وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری رات جب وہ سویا تو اس نے پھر اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور دیکھتا کیا ہے کہ اس نے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اور کوئی کام کرنا چھوڑنا لیکن کبھی بھی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے در کو نہ چھوڑنا۔ اسی طرح ہی ایک بہت ہی زیادہ مشہور واقعہ ہے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات کو جو تھا وہ نکال لیا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ طوفان سے بچا لیا، یہ وہ بچا لیا، پانی سے ڈوبتے ہوئے بچا لیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات یہ کیا ہے؟ تو اس کو میں ایسے واضح کروں گی جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ کاف میں ہے اصحاب کاف کا واقعہ کہ وہ 309 سال سوتے رہے تھے، یہ اس قرآن پاک میں ہے،
اور جب وہ اٹھے سو کے، جب ایک دوسرے سے انہوں نے پوچھا کہ ہم اس جگہ پہ ہم کتنا ٹھہریں، انہوں نے کیا کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. وہ بات بھی ٹھیک تھی ان کی، اور جو 309 سال ہے وہ بات بھی ٹھیک تھی. وہ باہر والے لوگوں کے لیے وہ 309 سال کا عرصہ بن گیا تھا، جبکہ اصحاب کہف کے لیے وہ کچھ دن یا کچھ پورا دن یا اس دن کا حصہ ہی تھا. اسی طرح ہی یہ جو وقت تھا، یہ 12 برس یہ دوسرے لوگوں کے لیے تھا. جو وہ برات تھی ڈوبی ہوئی، ان کے لیے یہ عرصہ بہت ہی کم تھا. ایک بار حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے کہ ایک بڑھیا وہاں ندی کنارے بیٹھ کے رو رہی تھی، دریا کے کنارے. تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کا سبب پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دن اپنے بیٹے کو بڑا تیار کر کے دوسرے گاؤں، اب اس نے دلہن لینے جانا تھا، رستے میں دریا پڑتا تھا، طوفان آیا تو اس میں کشتی ڈوب گئی. بس تب سے میرا رونا ہی بند نہیں ہو رہا. تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، مگر اب تو وہ ڈوب گیا. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھر چلی جاؤ، تمہارا بیٹا گھر آ جائے گا. وہ گھر چلی گئی. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دریا میں ہاتھ ڈال کے 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات والی کشتی دوبارہ سے زندہ کر دی. سبحان اللہ. تو گائز امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا. ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.